بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ سپریم کورٹ میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے کیس میں سپریم کورٹ نے جو سماعت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے کل جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ویورز آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی 2023 کی ڈیٹ مقرر کر رکھی ہے، جس میں پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ فنڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ جیسا کہ اس سے قبل میں 2-3-4 جو ویڈیوز کر چکا ہوں جس میں فنڈ کے منسٹری سے، اسٹیٹ بینک سے، وہ دیگر ساری وہ باتیں ہو چکی ہیں، تو اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ کل جو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سماعت کی، اب جو کورٹ روم کا جو سارا اندر کا ماحول تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کوئی ریمارکس نہیں دیے، جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی کوئی ریمارکس نہیں دیے، صرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سوالن جواباً یا ریمارکس وہ بحث کے دوران دیتے رہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ چیف جسٹس صاحب کی پرسوں کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، کیونکہ پرسوں جو ہے وہ فل کاز لسٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی تھی اور بینچ نمبر 1 جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا، تو ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، تو وہ وقفے سے پانی وغیرہ بھی پیتے رہے ہیں۔ غالباً امکان یہی ہے کہ ظاہر ہے آج کل کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ یہی ہیں کہ اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ میڈیسن لی جاتی ہیں تو وہ کافی گرم ہوتی ہیں، تو اس سے تلخی جو ہے وہ گلا خشک ہونا جو ہے وہ پانی کی شدید جو ہے وہ طلب بھی ہوتی ہے، اور جیسا کہ کھانسی زکام وغیرہ میں بھی یا وہ ڈاکٹر حضرات 500 mg کی گولی دیتے ہیں یا کیپسول دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ پانی کی کافی طلب رہتی ہے۔ تو اسی طرح چیف جسٹس صاحب کی جو غالباً جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ وقفے سے پانی پیتے رہے، اور ساتھ میں جب انہوں نے وہ سماعت کی تو انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ممبران تھے جو پیش ہوئے، تو ان کی وہ جو ہے نا درخواستیں جو ہیں متعدد درخواستیں انہوں نے مسترد کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چیف صاحب کا یہ بڑا اہم بات تھی کہ یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، یہاں سپریم کورٹ میں آئین کی بات ہوگی، قانون کی ہوگی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ بات آنا کہ آئین کے مطابق کام کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کی پنجاب میں 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے کیس کی جو سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور چیف صاحب نے یہ حکم دیا کہ مناسب آرڈر جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ اچھا، اب اس میں دوسری طرف اس سے قبل چیف جسٹس صاحب نے جب یہ ریمارکس دیے تھے کہ جناب جب حکومتی بل جو ہے جو سپلیمنٹری جو ہے وہ گرانٹ الیکشن کے حوالے سے جب قومی اسمبلی نے مسترد کر دی، تو چیف صاحب کے ریمارکس یہ تھے کہ جو پرائم منسٹر ہے یا کابینہ جو ہے وہ اپنا جو ہے اعتماد کھو چکی ہے، یعنی کہ ان کا یہ ویو تھا کہ جب حکومتی بل کوئی پیش کیا جائے تو اس میں جو ہے وہ پاس ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جمہوریت میں جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پارلیمنٹ جو ہے پاکستانی، اس میں تمام حلقے کی علاقے کی نمائندگی ہے، ایم این ایز ہوتے ہیں۔ اچھا، عام کانسیپٹ پریکٹس تو یہ ہے جو چیف صاحب نے کہا ہے کہ بھئی حکومتی بل جب جائے گا، ظاہر ہے اس کی اکثریت ہے، حکومت میں ہے، تو وہ بل پاس ہو جاتا ہے، یہ ہے پریکٹس، مطلب کہ آلموسٹ یہی چلتا ہے۔ لیکن جو پارلیمنٹ کے پروسیجر، رول، ریگولیشن ہے، اس میں ہر ایم این اے اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنا اس کا رائٹ ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ حکومتی بل اگر آئے اسمبلی میں اور وہ مسترد ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ جو ایم این ایز ہیں وہ تقریباً جو ہے 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ ووٹ لے کر
منتخب ہوتے ہیں، علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن جو آپ کہہ دیں رسم کہہ لیں کہ جب حکومت جو ہے وہ دیتی ہے، بل دیتی ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے، اور جو ریجیکٹ ہو جائے تو پبلک جو ہے پاکستانی یا کوئی بھی جس ملک کا بھی یہ معاملہ ہو تو وہ یہ سمجھتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی ہے، حالانکہ جو ضابطہ اخلاق ہوتا ہے یا ضابطہ قواعد ہوتے ہیں ان کے مطابق ہر ایم این اے ایکول ہے، جس طرح سپریم کورٹ کا ہر جج ایکول ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ اختیارات چیف جسٹس کو ہوتے ہیں انتظامی امور کے، اسی طرح جو پارلیمنٹ جو ہے ایم این اے بھی وہ ایکول ہے۔ اچھا وہ رائے دیتے ہیں، وہ رائے دیتے ہیں تو وہ یہ ضروری نہیں ہوتا، آئین اور قانون کے مطابق حکومت کا بل ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے زرد صحافت ہے، جو سیاسی ماحول ہے یا یہ سیاسی معیار ہے سوچ کا وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ حکومت ناکام ہوگی۔ اچھا کل کیا ہوا، جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جو ہے وہ اعتماد کھو چکی ہے، اب جناب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے جو ہے وہ اعتماد کا کل ووٹ لے لیا، 180 جو ہے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، جس میں اپوزیشن پی ٹی آئی اور وہ سندھ کی جی ڈی پی غالباً وہ جماعت ہے اس کے وہ شامل نہیں تھے، بقایا تمام جماعتیں شامل تھیں۔ اچھا اب کیا ہے قانونی طور پہ، اب یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نیشنل اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو وہ 6 ماہ تک اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی، اور نہ ہی صدر پاکستان یہ کہہ سکتے ہیں 6 ماہ سے پہلے کہ بھائی آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ یہ بات تو حکومتی جو سیاسی سٹوک جو انہوں نے کھیلا ہے نا وہ اس کی عمران خان کو اور اپوزیشن کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ اچھا وہ سٹوک یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد 6 ماہ تک تو کوئی صدر بھی نہیں کہہ سکتا، نہ اب سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ اعتماد کا آپ ووٹ لیں، حالانکہ انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ اعتماد کھو چکی ہے۔ ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ایک ذہن پرکھنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوتا ہے۔ اچھا وہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اب یہ جو حکومت ہے یہ اپریل 27 کو انہوں نے لیا ہے، تو مئی جون جولائی اگست میں حکومت ختم ہو جانی ہے، ستمبر اکتوبر یہ 6 مہینے بنتے ہیں۔ اچھا وہ تو بات بالکل آؤٹ ہو گئی، اور شیخ رشید جو کہتا تھا ہم صدر کو کہہ دیں گے اعتماد کا ووٹ لے ان سے کہیں، مطلب وہ بہت زیادہ سیاسی واویلا کرتا تھا، تو وہ بھی بند ہو گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ یہ سارے معاملات وہ ختم کر دیے۔ اب آ جاتے ہیں کل اس اعتماد کے بعد، ٹھیک ہے جی، جو 180 ممبران نے وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، دوبارہ وہ سپلیمنٹری بل الیکشن بجٹ کے حوالے سے دوبارہ پیش کیا گیا۔ ایک تو پہلے جو ہے وہ کابینہ میں گیا، کابینہ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں، پارلیمنٹ میں گیا تو وہ مسترد ہو گیا، جس پہ وہ چیف صاحب نے ریمارک کی۔ اب دوبارہ 180 نے اعتماد کیا پرائم منسٹر کی پالیسیوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا ساتھ ہی وہ بل دوبارہ پیش کیا گیا اور وہ بھی بل دوبارہ مسترد کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ بھائی پیسے نہیں ہیں، سپلیمنٹری بل جو ہے بجٹ جو ہے وہ ہم پیش نہیں کریں گے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ایک دن ہونے ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو مذاکراتی ٹیم کا بھی عمل دخل ہوا، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی 3 رکنی ممبران پہ مشتمل کمیٹی بنائی اور حکومتی پہلی نشست ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ بہت اچھا ہے، احسن اقدام ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے،
اور فاروق ایچ نائک نے بھی یہ کہا سپریم کورٹ میں کہ سیاسی معاملات ہے سیاسی، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ آئین اور قانون کی تشریح کرتی رہے، یہ ہمارے معاملات ہیں، یہ ہمارا ڈومین ہے۔ اور وہ اسپیکر صاحب کا خط بھی جو ہے کہ بھائی آپ اپنی ڈومین میں رہیں، ہم اپنی ڈومین میں رہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں یہ اس کے پس منظر میں ساری وہ ہو رہی ہیں۔ تو وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے اب 3 غالباً شرائط رکھی ہیں کہ ہمارے جو ہیں استعفے منظور نہ کیے جائیں، ہمارے استعفے جو ہے وہ مسترد کر کے ہمیں اسمبلی میں آنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 1، الیکشن جو ہے وہ سندھ کا، بلوچستان کا اور مرکز کی اسمبلیاں توڑ کے جو ہے وہ جولائی میں کروائے جائیں، ٹھیک ہے جی، اور جو ترامیم کرنی ہے آئین میں الیکشن کے حوالے سے، اس میں جو ہے وہ ہمیں اسمبلی میں آنا ضروری ہے۔ یہ ان کے 3 مطالبات ہیں۔ اب جناب یہ مطالبات جو ہیں، اب بندہ ان سے پوچھے بھئی آپ کو کس نے کہا تھا اسمبلیوں سے استعفے دیں؟ بھائی جب عدم اعتماد کامیاب ہو گیا، آپ اسمبلیوں میں بیٹھتے، استعفے دے دیے، ایک ساتھ دے دیے، ایکسیپٹ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، سارا ادھر جن میں ضمنی الیکشن ہونا ہے ادھر سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا ہے ان کو، بھائی جناب فی الحال سٹے دے دیں۔ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی آپ نے خود توڑی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کسی پہ الزام کبھی کسی پہ الزام۔ تو یہ ساری جو خلاصہ ہے نا ان باتوں کا، ٹھیک ہے، ابھی حکومت کی طرف سے کوئی جواب، آج نشست دوسری ہونی ہے کہ کیا وہ مطالبات جو ہیں وہ، میرا جو ذاتی جو تجزیہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اب 14 مئی کے الیکشن پہ پازیت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ غالباً اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارلیمنٹ نے معاملات طے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو یاد ہے نا جس طرح افتخار چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ چینی جناب یہ ہو جائے گی تو وہ ہو جائے گی، کچھ معاملات جوڈیشری کے ہیں، کچھ حکومتوں کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر ہو جائے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو اتنے پیسے دے دے؟ تو ایسے ممکن نہیں ہوتے، یہ حکومت ٹو حکومت جو ہے یہ معاملات چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو مذاکرات جو یہ سارے ہوئے ہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اس میں میرے 2 ویو ہیں۔ ایک ویو یہ ہے کہ یہ 10-12 دن مذاکرات چلیں گے اور اس کے بعد 14 مئی کی بھی ڈیٹ آ جائے گی قریب، تو یہ مذاکرات ناکام ہو گئے اور یہ سارا وہ بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جناب دوسرا جو نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ سکتی ہے پی ٹی آئی کو کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے قومی اسمبلی کے جو ریزائن جو رہتے ہیں وہ ہم ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، اسپیکر صاحب کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں، ٹھیک ہے جی، آپ قانون سازی میں حصہ لیں، آپ اپوزیشن لیڈر بن جائیں، آپ قائمہ کمیٹی کے وہ چیئرمین بن جائیں، اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں، یہ آپ بن جائیں، لیکن الیکشن 2024 میں ہوں گے۔ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ غالباً فروری مارچ زیادہ اہم ہے، مارچ میں جو ہے وہ 2024 میں جنرل الیکشن کرائے جائیں گے، بقایا یہ دونوں اسمبلیاں چلتی رہیں، 3 اسمبلیاں چلتی رہیں، 2 میں جو عبوری سیٹ اپ ہے یہ چلتا رہے، اور جناب آپ کی بات مان لیتے ہیں، آپ اسمبلی میں آ جائیں اور 2024 مارچ میں ہم انتخابات کروا دیں گے، یہ ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن موسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ 10-15 دن جو ہے ان کو جو ہے وہ دے کے، ٹھیک ہے جی، وہ جو آج تک جو شخص یہ کہتا تھا کہ جناب میں نے چوروں کے پاس جانا نہیں، ڈاکوؤں کے پاس جانا نہیں ہے، لوٹ کے کھا گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا، بالآخر سیاسی میدان میں پی ٹی آئی جو عمران خان ہے وہ شکست کھا چکے ہیں، کیونکہ وہ حکومتی دروازے پہ آن کے انہوں نے کنڈی کھڑکانی شروع کر دی ہے کہ دروازہ کھولیں۔ آج تک کے لیے اتنا، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔